بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ مکلف ہونے کی وجہ سے انسان کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف رہے، جیسا کہ 26ویں پارے کی سورہ الاحقاف کی آیت 29 تا 32 اور سورہ جن کی پہلی اور دوسری آیت نیز ان کی تفسیر میں یہ مضمون موجود ہے کہ جنوں کی جماعت نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر توجہ کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنی، اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم میں واپس جا کر تلاوت قرآن سننے اور اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور پھر انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ جنات کی مختلف جماعتیں وقتاً فوقتاً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں، قرآن بھی سنا اور اسلام بھی قبول کیا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو جنات سے متعلق معلومات پر مبنی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی تخلیق اور مختلف جنات کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور قبول اسلام کے متعلق بتائیں گے۔ اس کے علاوہ مسجد جن کا تاریخی پس منظر بھی بیان کریں گے۔ جنات سے متعلق کچھ اسلامی حقائق بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین کرام، قبول اسلام کے علاوہ جنات کے ایسے بھی واقعات ہیں جو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و عقیدت، قلبی وابستگی کا واضح پتہ دیتے ہیں۔ کبھی یوں ہوا کہ بارگاہ رسالت میں یہ جنات اپنے معاملات کا فیصلہ کروانے حاضر ہوئے تو ان کا فیصلہ فرمایا۔ کبھی یوں ہوا کہ حاضر ہوئے تو واپسی کے سفر کے لیے خوراک کی فریاد کی تو ان کی فریاد رسی کی گئی۔ کبھی یوں ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کرنے اور کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی صحبتیں پانے والا ابلیس کا پڑپوتا حامہ حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے بعد قرآن سیکھنے کا خواستگار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چند سورتیں سکھانے کے بعد آئندہ بھی اسے اپنی ملاقات کے لیے آتے رہنے کی تاکید فرمائی۔ کبھی یوں ہوا کہ ہجرت کے موقع پر شان مصطفیٰ اور شان صدیقی میں قصیدہ گوئی کرتے ہوئے مقام ہجرت کی نشاندہی کی اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشان منزل سے بے خبر عاشقان مصطفیٰ کی تسلی کا سامان کیا۔ کبھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے کیے گئے تو کبھی گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیفر کردار تک پہنچا کر نرالے انداز میں اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا پرچار کیا۔ ناظرین، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی۔ ہجون کے پہاڑ پر جن نے یہ ندا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ تو کسی عورت نے ایسی شان پائی جیسی آمنہ کو ملی اور نہ ہی کسی عورت نے ایسی شان و شوقت اور قابل فخر صفات والا بچہ جنا جو آمنہ کے ہاں پیدا ہوا۔ یہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام قبائل میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ اور ان کے صاحبزادے دونوں ہی قابل عزت اور واجب الاحترام ہیں۔ اور جبل ابو قبیس پر موجود جن نے یوں ندا کی، اے بطحا، یعنی مکہ مکرمہ کے مقینوں، حقیقت ماننے میں غلطی مت کرنا اور روشن عقل سے اس حقیقت کو واضح کر لینا کہ بنو زہرا جو زمانوں سے تمہاری ہی نسل سے تھے اور آج بھی تمہارے سامنے ہیں، اس نسل کے گزرے ہوئے اور موجود تمام لوگوں میں سے یا غیروں میں سے ہی صحیح، لیکن کوئی ایک خاتون تو ایسی دکھاؤ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاک باز جنا ہو۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علل اعلان دعوت اسلام پر رؤسائے کفار بپھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹا مشہور کرنے کے لیے منصوبہ بنا لیا۔
البتہ جب اپنے ساتھی ولید سے رائے لی تو اس نے اظہار رائے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور گھر چلا آیا۔ اس کے گھر سونے چاندی کے 2 بت تھے جنہیں اس نے جواہرات اور قیمتی لباس پہنا کر کرسیوں پر بٹھا رکھا تھا۔ اس نے مسلسل 3 دن ان کی خوب عبادت کرنے کے بعد یعنی نہایت گڑ گڑا کر اپنے بتوں سے کہا، میری بے لوث عبادت کا واسطہ مجھے بتاؤ کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ اسی وقت ایک شیطانی جن ایک بت کے اندر گیا، بت حرکت میں آیا اور بولا، محمد نبی نہیں، ہرگز ان کی تصدیق مت کرنا۔ ولید خوش ہو گیا اور اس نے دوسرے کافروں کو بھی بلا کر بت کی بکواس سنائی۔ پھر ان بدبختوں نے بڑے مجمع کا اہتمام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوایا، اپنے بت کو مختلف رنگوں کا لباس پہنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ کفار نے بت کو سجدہ کیا۔ پھر ولید نے بت سے کہا، میرے معبود، تو محمد کے بارے میں اظہار خیال کر۔ بت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا باتیں کی۔ آپ وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ راستے میں سبز لباس میں ملبوس ایک سوار ملا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ سوار گھوڑے سے اترا اور نہایت ادب سے سلام کیا اور بتایا، میرا نام مبین بن ابہر ہے، کوہ طور پر میرا گھر ہے۔ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسلام قبول کیا تھا۔ میں سفر میں تھا، وطن واپسی ہوئی تو گھر پہنچنے پر زوجہ نے روتے ہوئے بتایا کہ مظفر نامی جن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ میں اسی وقت اس کے تعاقب میں نکلا۔ صفا و مروہ کے درمیان وہ مجھے مل ہی گیا۔ میں نے وہیں اس کا سر اتار دیا۔ یہ رہا اس کا سر، اور وہ خود کتے کی صورت میں وہاں مرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باتیں سن کر خوش ہوئے۔ نیز جب اگلے دن کفار پھر مجمع میں اسی حبل نامی بت کو زیورات اور ملبوسات سے سجا کر اسے سجدہ کر کے بولے کہ محمد کو برا بھلا کہے، تو مہین نامی یہی جن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اس بت میں جا کر بولا، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کی باتیں اور دین سچا ہے۔ یہ تمہیں باطل کی جگہ دین حق اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ تم اور تمہارا بت باطل اور جھوٹے ہو، خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی تصدیق نہ کرو تو روز قیامت دوزخ تمہارا دائمی ٹھکانہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، جو اللہ کے رسول اور خلق خدا میں سب سے افضل ہیں۔ اپنے ہی بت سے یہ باتیں سن کر ایک طرف تو کفار آگ بگولا ہو گئے، بلکہ ابو جہل نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور پھر اسے نذر آتش کر دیا، جبکہ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور آپ نے اس جن کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ناظرین، مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرنا، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا ہے کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سن سکیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ پس عقل بندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا
اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام معین ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین کرام، جنات کے قرآن سننے اور ایمان لانے کا احادیث میں کچھ اس طرح سے ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت جب جنات کو آسمانی خبریں سننے سے روک دیا گیا تو آپ کی نبوت و بعثت کے بعد جو جن آسمانی خبریں سننے کے لیے اوپر جاتا تو اس پر شہاب ثاقب پھینک کر دفع کر دیا جانے لگا۔ جنات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اس کا سبب معلوم کرنا چاہیے کہ کون سا نیا واقعہ دنیا میں ہوا ہے جس کی وجہ سے جنات کو آسمانی خبروں سے روک دیا گیا ہے۔ جنات کے مختلف گروہ دنیا کے مختلف خطوں میں اس کی تحقیقات کے لیے پھیل گئے۔ ان کا ایک گروہ حجاز کی طرف بھی پہنچا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ مقام بطن نخلہ میں تشریف فرما تھے اور سوق عکاظ کی طرف جانے کا قصد تھا۔ عرب کے لوگ تجارتی اور معاشرتی امور کے لیے مختلف مقامات پر خاص ایام میں بازار لگاتے تھے جس میں ہر خطے کے لوگ جمع ہوتے، دکانیں لگتی اور اجتماعات اور جلسے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے میں اسی طرح کی نمائشیں جا بجا ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک بازار مقام عکاظ میں لگتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً دعوت و تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس مقام بطن نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی کہ جنات یہاں پہنچے، قرآن سن کر کہنے لگے کہ بس وہ نئی بات یہی ہے جو ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جنات یہاں آئے تو باہم کہنے لگے کہ خاموش ہو کر قرآن سنو۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اسلام کی حقانیت پر یقین اور ایمان لا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے اور ان کو اس واقعے کے اصلی سبب اور اس کی خبر کی تصدیق کی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تم کو بھی چاہیے کہ ایمان لے آؤ۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان جنات کے آنے اور قرآن سن کر ایمان لانے کی خبر نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ سورہ جن کا نزول ہوا جس میں آپ کو اس واقعے کی خبر دی گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ جنات مقام نسبین کے رہنے والے تھے اور کل 9 یا بعض روایات کے مطابق 7 تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ خبر بتائی اور ایمان لانے کی ترغیب دی تو پھر ان میں سے 300 اشخاص اسلام لانے کے لیے حاضر خدمت ہوئے۔ ناظرین کرام، روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں نخلہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنا۔ شدید متاثر ہونے کی وجہ سے اسلام لے آیا، لیکن اس کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ وہ لوگ اپنے طور پر ایمان لائے اور پھر اپنی قوم میں جا کر اس واقعے کے حوالے سے انہوں نے ایمان کی دعوت دی۔ اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب جنات نے محسوس کیا کہ ان کی بعض آزادیوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پہلے جنات کا معمول یہ تھا کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے اور کوشش کرتے تھے کہ عالم بالا کی خبریں معلوم کریں۔ فرشتوں کی باہم گفتگو سے کسی بات کی خبر ہو جاتی
تو وہ اضافوں کے ساتھ کہانوں کو بتاتے تھے اور ان کی اطلاعات پر کہانوں کا کاروبار چلتا تھا۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ ہر طرف فرشتوں کے سخت پہرے لگ گئے ہیں اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتوں کے پہروں کی وجہ سے اوپر جانے سے روک دیا جاتا ہے، اور اگر چوری چھپے کسی طرف سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان پر شہابیے برستے ہیں۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ زمین میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے یا آنے والا ہے جس کے لیے یہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کی تحقیق کے لیے زمین کے مشرق اور مغرب اور ہر طرف جنات کے وفود بھیجے گئے کہ وہ حقیقت کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ اسی کوشش میں وہ مقام نخلا پر بھی پہنچے اور وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ جنات کے اس وفد نے جب قرآن کریم سنا تو قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ یہی کلام ہے جو ہماری اور آسمانی خبروں کے درمیان میں حائل اور مانع بنا ہوا ہے۔ یہاں سے وہ واپس اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے قرآن سنا، وہ بڑا عجیب ہے، وہ ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی اطلاع اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ فرمایا، اے میرے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی عظمت بہت عالی شان ہے، اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد۔ ہمارے بعض بے وقوف اللہ کے بارے میں افتراء پردازی کرتے تھے اور ہم یہ خیال کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، اور انسانوں میں سے بعض جنات کی پناہ پکڑتے تھے۔ اس سے جنات کا غرور اور سرکشی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور انسانوں کا بھی یہی اعتقاد تھا، جیسا کہ اے جنات تمہارا اعتقاد تھا کہ اللہ کسی کو معبوس نہیں کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے مضبوط چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھرا ہوا پایا، اور ہم آسمان میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے تیز شعلے پاتا ہے۔ معلوم نہیں کہ اہل زمین کے ساتھ برائے مقصود ہے یا بھلائی۔ ہم میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اور طرح کے ہیں۔ ہمارے کئی طرح کے مذاہب ہیں، اور ہم نے یقین کر لیا کہ زمین میں اللہ کو ہرگز نہیں ہرا سکتے، نہ بھاگ کر اسے تھکا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی کتاب سنی ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اور جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ ظلم کا۔ ہم میں سے بعض مسلم ہیں اور بعض نافرمان۔ جو مسلم ہیں وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو نافرمان ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہیں۔ جنات ایک مرتبہ قرآن مجید سن کر چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کی آمد کی خبر مل گئی۔ اتنے میں جنات کی طرف سے ایک بلانے والا بھی آ گیا۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ چلے گئے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خبر نہ ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں چلے گئے۔ رات بھر تلاش کرتے رہے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنات کے پاس گیا تھا، انہیں قرآن سنایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو وہاں لے گئے اور انہیں جنات کے نقوش اقدام اور آگ جلانے کے مقامات دکھائے۔ اس واقعے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات نازل فرمایا، اے میرے رسول، اور جب ہم نے کچھ جنات کو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ قرآن سنیں، وہ آئے اور کہنے لگے خاموش رہو۔ واپس جا کر انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ انہوں نے کہا، اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور ایمان لے آؤ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، اور جو شخص دعوت الہی کو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حمایتی نہ ہوگا، ایسے لوگ سرہی گمراہی میں ہیں۔
नाज़रीन, जिन्नात की जमात ने जहां इस्लाम कबूल किया था उस जगह एक मस्जिद तामीर की गई जिसे मस्जिद जिन कहा जाता है, जो आज भी मौजूद है। जन्नतुल मूला के कब्रिस्तान के करीब वाक़े मस्जिदुल जिन को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा की कदीम तरीन और अहम तरीन मसाजिद में से एक समझा जाता है। मस्जिद जिन या मस्जिदुल जिन उस जगह पर वाक़या है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक लकीर खींची थी, जो उस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जहां अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के लिए कुरान पाक की चंद आयात पढ़ें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मक्का मुकरमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से फरमाया कि जो शख्स ये देखना चाहे कि जिन्नात क्या हैं वो ज़रूर आए। मेरे अलावा कोई नहीं आया। जब हम मक्का के ज़िला मूला में पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर एक दायरा खींचने के लिए अपने पाँव का इस्तेमाल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दायरे के अंदर बैठने की हिदायत की। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। फिर यूं हुआ कि जिन वहां जमा होते ही फौजों की शक्ल में पहुंचने लगे। इतने लोग आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सका और ना सुन सका। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक गिरोह से फजर तक गुफ्तगू करते रहे। एक और जगह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिन्नों में से एक पुकारने वाला आया, मैं उसके साथ गया और उनको कुरान पढ़कर सुनाया। वो मज़ीद बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ले गए और उन्हें उनके नक्शे कदम और आग के निशानात दिखाए। उन्होंने आपसे रिज़्क तलब किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी और उनसे कहा था, तुम्हारी हर वो हड्डी होगी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाएगा। जब ये आपके हाथ में आ जाएगा तो उस पर काफ़ी गोश्त होगा और तमाम कतरे आपके जानवरों की खुराक हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन हड्डियों को क़ज़ाए हाजत के बाद अपने आप से साफ करने के लिए इस्तेमाल न करो, क्योंकि ये तुम्हारे भाइयों की खुराक हैं। इस वाक़े के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सरदार से मुलाकात की और उनकी बैत और इस्लाम कबूल करने को कबूल किया। ये वाक़या कुरान पाक की सूरतुल जिन में भी मज़कूर है, जिसका तफसीलन तज़किरा हम ऊपर आपके साथ कर चुके हैं। मस्जिदुल जिन को बैत की मस्जिद भी कहा जाता है, क्योंकि ये उस मुकाम पर तामीर की गई थी जहां जिन्नात ने अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत किया था और इस्लाम की तालीमात को कबूल किया था। ख़वातीनो हज़रात, हज और उम्रा करने के लिए दुनिया भर से मुसलमान मस्जिदुल जिन में देखने आते हैं। एक ख्याल किया जाता है कि मस्जिदुल जिन असल में 1700 में एक ज़ेरे ज़मीन मस्जिद के तौर पर तामीर की गई थी, ताकि इस तारीखी वाक़या और जगह को निशान ज़दा किया जा सके जहाँ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक की तिलावत के नतीजे में रूहानी मखलूक़ात जिन्नों ने इस्लाम कबूल किया। हालांकि इस बात का कोई कतई सबूत नहीं है कि मस्जिदुल जिन खुद इंसानों या जिन्नों ने तामीर की थी। इसके बाद से ये ख्याल किया जाता है कि ये पूरी उम्र में एक से ज़्यादा बार मुनासिब तरीके से बहाल किया गया था। ताहम आखिरी तज़नीन व आराइश शाह फहद बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में की गई थी। तामीराती इतने ढांचे को मज़ीद और जदीद और जावियादार ढांचे में तब्दील करने के लिए हाल ही में मस्जिदुल जिन के ढांचे में एक मीनार का इजाफा किया गया। आज मस्जिदुल जिन में तमाम सहूलियात मुहैया हैं, बशमूल वुज़ू, स्टेशन, एयर कंडीशन दाखला, पंखे और नमाजी कालीन वगैरह। अगरचा बहुत कुशादा नहीं है, मस्जिदुल जिन में नमाज पढ़ने का एक वसी इलाका है जहां मकामी लोग आते हैं और दिन में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ से वादी नखला तक के सफ़र के बारे में बाज़ रवायात की बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि आधी रात को काली तारीकी में तन्हा वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयात पढ़ी थी। कुरान पाक बुलंद आवाज़ में इस पर यमन से आने वाले एक जिन की तवज्जो मबजूल हुई जो रुक गया
اور اطمینان سے قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جنوں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان اسلام کے ماننے والے کی حیثیت سے پوری دنیا میں منتشر ہو گئے، اس لیے انسانوں کی طرح جنات کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے مساوی حقوق دیے گئے۔ اسی لیے خیال کیا جاتا ہے کہ پاکیزہ جن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسانوں یا کسی اور مخلوق کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ناظرین، جنات سے متعلق ایک اور واقعہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات کے بعد جب قریش کی طرف سے اذیتوں اور مخالفتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی مساعی تقریباً رک کر رہ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ ممکن ہے طائف میں قبیلہ بنو ثقیف سے کوئی حوصلہ افزا جواب ملے اور اس سے اسلام کی تبلیغ اور دعوت کو نئی قوت نصیب ہو۔ لیکن طائف کے تینوں سردار جو آپس میں بھائی تھے، انہوں نے نہایت غیر شریفانہ جواب دیا اور پھر شہر کے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے اور مذاق اڑانے پر لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی چیرہ دستیوں اور ایذا رسانیوں سے بچنے کے لیے ایک باغ میں پناہ گزین ہوئے جو عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام نخلہ پر قیام فرمایا اور آخری شب میں نماز تہجد پڑھنے لگے تو ملک یمن نسیبین کے جنات کا یہ وفد بھی وہاں پہنچا۔ اس نے قرآن سنا اور سن کر ایمان لے آئے اور اپنی قوم کی طرف جا کر یہی واقعہ بیان کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحقاف میں کیا ہے۔ ناظرین، روایات حدیث میں لیلۃ الجن کا واقعہ مذکور ہے۔ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو دعوت و تبلیغ کے لیے مکہ مکرمہ کے قریب ایک جنگل میں تشریف لے گئے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا تھا اور ان کے سوالات کے جوابات بھی دیے تھے۔ علامہ خفاجی کہتے ہیں، احادیث معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جنات کے وفود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور حاضر ہوئے تھے۔ یقیناً جنات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن کریم بھی پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن مسعود، زبیر، عبداللہ بن عباس اور حسن بصری، سعید بن جبیر، زر بن جبیش، مجاہد، اکرمہ اور دوسرے بزرگوں سے منقول ہے، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں کی پہلی حاضری کا یہ واقعہ بطن نخلہ میں پیش آیا اور ابن اسحاق، ابو نعیم اصفہانی اور واقدی کا بیان ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مایوس ہو کر مکہ معظمہ کی طرف واپس ہوئے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نخلہ میں قیام کیا۔ وہاں عشاء یا فجر کی نماز یا تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا اور وہ آپ کی قرات سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس کے ساتھ تمام روایات اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس واقعے پر جن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نہیں تھے، نہ آپ نے ان کی امداد کو محسوس فرمایا تھا، بلکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ ناظرین، جنات کی یہ واقعات ہمارے لیے اس لحاظ سے لائق عبرت ہیں کہ جنات نے ایک ہی مرتبہ قرآن سنا اور وہ نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ قرآن کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ لیکن ہم بار بار قرآن سنتے ہیں اور ہر بار گویا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ نہ تو قرآن ہمارے دلوں میں اترتا ہے اور نہ ہی ہماری زندگیوں میں اس سے کوئی تبدیلی آتی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو جنات کی دعوت اسلام کا ایک واقعہ سناتے چلیں۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک آدمی گزرا۔ کسی نے پوچھا، اے امیر المومنین، کیا آپ اس گزرنے والے کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں ان کے پاس آنے والے جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دے کر انہیں بلایا اور فرمایا، کیا آپ سواد بن قارب ہیں؟ انہوں نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
کیا تم زمانہ جاہلیت میں من کہانت کا کام کرتے تھے؟ اس پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہا، امیر المومنین، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی نے میرے منہ پر ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ، تم تو جاہلیت میں شرک پر تھے اور یہ شرک تمہاری کہانت سے زیادہ برا تھا۔ تمہارے تابع جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی جو خبر دی تھی وہ مجھے بتاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تفصیلی واقعہ سناتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک رات میں لیٹا ہوا تھا اور بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں تھا۔ میرا جن میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر کہا، اے سواد بن قارب، اٹھ اور میری بات غور سے سن۔ اگر تیرے اندر عقل ہے تو سمجھ لے کہ قریش کی شاخ لوی بن غالب میں ایک رسول مابعوث ہوا ہے جو اللہ کی اور اس کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جنات حق کو تلاش کر رہے ہیں اور سفید اونٹوں پر کجاوے باندھ کر ہر طرف سفر کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم سفر کر کے اس بستی کے پاس جاؤ، اور جو بنی ہاشم میں چیدہ اور عمدہ ہیں اور ہدایت میں پہل کرنے والا دیر کرنے والے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس سے افضل ہوگا۔ میں نے اس جن سے کہا، مجھے سونے دو، مجھے شام سے بہت نیند آ رہی ہے۔ اگلی رات وہ پھر میرے پاس آیا اور مجھے پاؤں مار کر پھر گزشتہ رات والی ساری بات بتائی۔ اسی طرح مسلسل 3 راتیں وہ جن آ کر مجھے بتاتا رہا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو جانچ لیا ہے، یعنی جن کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، اور میں اونٹنی پر سوار ہو کر چل دیا۔ پھر میں مدینے آیا تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے قریب جا کر عرض کیا، میری درخواست بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو۔ میں نے یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے، ابتدائی رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اور میرے کچھ سو لینے کے بعد مجھے سرگوشی کرنے والا جن میرے پاس 3 رات آتا رہا، اور جہاں تک میں نے اسے آزمایا وہ جھوٹا نہیں تھا، اور وہ ہر رات مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تمہارے پاس ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے جو قبیلہ لوی بن غالب سے ہے۔ اس پر میں نے سفر کی تیاری مکمل کر لی اور تیز رفتار والی اونٹنی مجھے لے کر ہموار اور وسیع میدانوں میں چلتی رہی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، اور آپ ہر بات کے بارے میں قابل اعتماد ہیں۔ اے قابل احترام اور پاکیزہ لوگوں کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لیے تمام رسولوں میں سب سے زیادہ قریبی وسیلہ ہے۔ اے روئی زمین پر چلنے والے سب سے اچھے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان تمام اعمال کا حکم فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ہم ان اعمال کو ضرور کریں گے، چاہے ان اعمال کی محنت سے ہمارے بال سفید ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کے لیے میرے سفارشی بن جائیں جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور سفارشی سواد بن قارب کے کام نہیں آ سکتا۔ میرے یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان سب کے چہروں سے خوشیاں عیاں ہونے لگی۔ یہ قصہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لپٹ گئے اور فرمایا، میری دلی خواہش تھی کہ میں تم سے یہ سارا قصہ سنوں، کیا اب بھی وہ جن تمہارے پاس آتا ہے؟ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا وہ جن نہیں آیا، اور جن کی جگہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نعم البدل ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم ایک دن قریش کے قبیلہ آل زریق میں تھے، انہوں نے اپنا بچڑا ذبح کیا، قصاب اس کا گوشت بنا رہا تھا کہ اتنے میں ہم سب نے بچڑے کے پیٹ میں سے ایک آواز سنی، اور بولنے والی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے آل زریق، یہ کامیابی والا کام ہے، اور ایک پکارنے والا فصیح زبان میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، آپ نے جنات کے قبول اسلام اور دعوت اسلام کے متعلق سنا۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلامی روایات میں جن مافوق الفطرت مخلوق ہیں جو آزاد مرضی کے مالک ہیں اور انسانی معاملات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
اللہ کی طرف سے بغیر دھوئیں والی آگ سے تخلیق کیے گئے ہیں۔ جنات اسلامی کائنات کا ایک لازمی پہلو ہیں اور قرآن و حدیث میں متعدد بار ان کا ذکر آیا ہے۔ جنات کو انسانوں سے پہلے ایک دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ فرشتوں سے الگ ہیں جو روشنی سے بنائے گئے ہیں، اور انسان جو مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آزادانہ مرضی عطا کی ہے، انہیں اچھائی اور برائی میں سے انتخاب کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح وہ ان کے اعمال کے لیے جواب دہ ہیں اور قیامت کے دن فیصلے کا سامنا کریں گے، جیسا کہ انسان کرتے ہیں۔ جن عام حالات میں انسانوں کے لیے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن وہ خود کو ظاہر کر سکتے ہیں، وہ قابل ذکر صلاحیتوں کے مالک ہیں، بشمول بے پناہ طاقت، رفتار اور انسانوں پر اثر انداز ہونے کی طاقت۔ جنوں کے اپنے معاشرے ہوتے ہیں جن میں قبیلے، رہنما اور مختلف عقائد ہوتے ہیں۔ ابو سالبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے جن ان کے پر ہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ ایک قسم جو سانپوں اور کتوں کی طرح نظر آتی ہے، اور ایک قسم جو آرام کے لیے رک جاتی ہے پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کرتی ہے۔ جنات پر بحث کرتے وقت ان میں سب سے زیادہ شیطان کا ذکر کرنا ضروری ہے، جسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ شیطان اسلامی تعلیمات میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اسے انسانوں کے لیے برائی اور فتنہ کا بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ شیطان شروع میں اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور جنات میں ایک اعلیٰ مقام رکھتا تھا، تاہم جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں اور جنوں کو اس کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو شیطان نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو مٹی سے پیدا ہونے والے انسان سے برتر سمجھتے ہوئے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور شیطان نے قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرنے کا عہد کیا۔ خواتین و حضرات، شیطان کا بنیادی مقصد انسانوں کو راہ راست سے ہٹانا اور گمراہ کرنا ہے۔ گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف حربے استعمال کرتا ہے، جیسے برے خیالات، وسوسے، شکوک و شبہات کو بھڑکانا اور انسانی خواہشات اور کمزوریوں کی طرف راغب کرنا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شیطان کی چالوں سے باخبر رہیں اور اس کے اثر سے مسلسل اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس کی سرکش فطرت اور انسانوں سے دشمنی کے باوجود شیطان کا وجود ایک الہی مقصد کو پورا کرتا ہے۔ شیطان کی طرف سے لاحق فتنوں اور آزمائشوں پر قابو پا کر ہی انسان روحانی طور پر ترقی کر سکتا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتا ہے اور بالآخر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کرنے اور تلاش کرنے سے اللہ کی ہدایت مومنین اپنی عبادات میں اپنی عقیدت اور اخلاص کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں شیطان کو جن سمجھنا اور انسانوں کو نیکی سے دور کرنے میں اس کا کردار اسلامی تعلیمات کا ایک لازمی پہلو ہے۔ اس کی چالوں کو پہچان کر اور اللہ کی پناہ مانگ کر مسلمان اس کے اثر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسلام سکھاتا ہے کہ مومنوں کو جنوں کے شر اور ان کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کی مخصوص آیات کی تلاوت کرنا، جیسے کہ آخری 2 سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ایک طاقتور طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ تحفظ تلاش کریں۔ مزید برآں مسلمانوں کو نماز، تلاوت قرآن اور اس کے نام کی یاد کے ذریعے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق برقرار رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، کیونکہ یہ اعمال جنوں اور ان کے اثر و رسوخ کے خلاف کسی کے روحانی دفاع کو مضبوط بناتے ہیں، جبکہ جنات اسلامی کائنات کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا میں اپنے کردار کے بارے میں متوازن تفہیم کو برقرار رکھیں۔ جنوں کے بارے میں حد سے زیادہ خوف یا دلچسپی توہم پرستی اور اسلام کی تعلیمات سے انحراف کا باعث بن سکتی ہیں۔ مومنوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنات سمیت تمام مخلوقات پر اللہ کا اختیار ہے۔ اس کی حفاظت کی تلاش میں ان کی وجہ سے ہونے والے کسی بھی نقصان سے خوف کو بچانے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ناظرین، اسلام میں جن دلچسپ اور پیچیدہ مخلوق ہیں جو آزاد مرضی کے مالک ہوتے ہیں، ان کی تخلیق، فطرت اور صلاحیتوں کو سمجھنا روحانی دائرے اور ہماری دنیا کے اندیکھے پہلوؤں کی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔